میں 2-3 دفعہ بولتا رہا ہوں, ہمارے آج بھی ہوم منسٹر صاحب نہیں ہیں, کہ یہاں پہ ڈی جی لیویز پوسٹیں بیچ رہا ہے. ابھی سے نہیں, کافی عرصے سے بیچ رہا ہے. پچھلے دنوں جب میں نے ان کے خلاف یہاں پہ اس اسمبلی فلور پہ بات کی, تقریباً 62, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں سے بات ادھر جاتی ہے, ادھر لوگوں کو لگا کہ شاید ہمارے جو پیسے ہیں, ابھی ہم نے پیسے دے کر ہم لگے, ابھی ہمیں واپس میں لیں گے. 62 جو لیویز اہلکار جو ٹریننگ کر رہے ہیں وہاں پہ خوددار میں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا یا میرے لوگوں سے رابطہ کیا کہ جی ہم نے پیسے دے کر ہم لگے, آپ ہمارے پیسے واپس دلا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کم از کم اپنے ڈویژن کے, رخشان ڈویژن کے ہمارے پاس بالکل لوگ ہیں. اگر باقاعدہ طور پر قادر بخش پریکانی جو ڈی جی لیویز ہے, اگر باقاعدہ طور پر اینٹی کرپشن والوں کو, یا آپ کے ایف آئی اے والے ہیں, یا آپ کے جتنے بھی باقی ادارے ہیں جو اینٹی کرپشن کے خلاف کے جو ادارے ہیں, اگر ان کو کہا جائے اور وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو بتانے کے لیے تیار ہیں کہ جی فلاں آدمیوں کے تھرو یہ پوسٹیں بکی ہیں اور ان کے تھرو پیسے لیے گئے ہیں اور ان کے تھرو پیسے دیے گئے, اس کے بعد ان کے آرڈر ہوئے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی. ڈی جی لیویز ہمارے پرویو میں آتا ہے, صوبائی حکومت کا ملازم ہے وہ. اگر ان کے پاس ثبوت ہے, بسم اللہ کنسرن منسٹر کے پاس یہ جمع کرائیں, ہم انکوائری میں جائیں گے. دیکھیں, جو لگتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پیسے دیے, جو نہیں لگتا ہے کہتا ہے مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے. یہ ایک روٹین ہے. یہ جو بھی آپ جتنی بھی ایمانداری کر لیں کہ جی میں نے بے داغ ہو کے بھرتی. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. آج میں نے اپروو کیا 191 سب انجینئر کا, کل پرسوں اخبار میں آ جائے گا. مختلف ڈویژن کی مختلف ہیں, رخشان کی 31 ہیں, لولائی کی ڈویژن کی 20-21 ہیں, یو بائیس. آپ یقین کریں, میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جی اس کا بیٹا سودے کر چکا ہے. ابھی تک وہ آج کل 2-4 دن پہلے منٹس ایس این جی ڈی سے اپروو ہوئے. کچھ دوستوں نے پوسٹوں کی بیچنے کی ذکر کی, خاص کر لیویز میں. مجھے نہیں پتا, یہ ضرور جب بھی کوئی بندہ یا اپوزیشن میں, بلکہ ہمارے دوست اپوزیشن میں بھی نہیں ہے, یہی ڈی جی ہے, یہ سارے بلوچستان میں میرے خیال میں یہ لیویز کو پروسیس کر رہے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ میں تقریباً اس شخص نے 2 سال ایز اے ڈی سی میرے ساتھ گزارا ہے, تو میں نے کبھی اس میں کوئی ایسی شکایت نہیں دیکھی. اور پھر اس شخص کے ہوتے ہوئے تقریباً ہمارے ڈسٹرکوں کی لیویز کی بھرتیاں ہوئی, تو کبھی کسی نے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. ابھی پھر بھی یہ پروسیس ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی کسی کی کیریکٹر کو تباہ کرنا, کسی ایک ایماندار شخص کو, میں کہتا ہوں اس سے پہلے ڈی جی لیویز تھا, اس نے یقیناً پوسٹیں میرے ارنائی کی بھی بیچی, اور اسی کی بنیاد پر پھر سی ایم صاحب نے اس کو ہٹایا بھی. لیکن ابھی جو سٹنگ ڈی جی ہے, تو اس کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سنا ہے, نہ کسی نے اس طرح کی کوئی شکایت کی ہے. لیکن ایک پرسناس آفیسر, ایک ایماندار آفیسر جو کہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دے رہے, ان کو میرے خیال میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, بلکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو یہ میں اپنے معزز دوست سے, ان کے اپنے ایک انڈیویجول کی شکایت ضرور ہوگی, لیکن پورے بلوچستان میں کبھی اس طرح کی میں نے ایک شکایت اس کے حوالے سے نہ سنی ہے. میں خود ان کی ایک وٹنس ہوں کہ اس نے میرے ضلع میں کتنے پروسیس کیے, دوسری بار پروسیس کر رہے ہیں. کبھی مجھے نہ اس طرح کی کوئی شکایت ملی ہے, نہ میں اس پہ میں بالکل 100% اس حوالے سے میں بھی مطمئن, میرے خیال میں اپنے سارے ایوان اس حوالے سے مطمئن بھی ہے. لیکن شکریہ دمر صاحب. دوست کے ساتھ شاید اس طرح کے عارف جان کے ساتھ ہوئی ہوگی, لیکن وہ اس کے شاید ماتحت نے کیا ہوگا, اس کے سب آرڈیننٹ نے کیا ہوگا. بے شک ان کی بھی میرے خیال میں ڈی جی لیول پر ہی اگر انکوائری کی جائے تو ڈی جی بھی انکوائری کر سکتی ہے ان کی, تو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بھی ایک چیز کا گزارش کرنا چاہوں گا, سارے معزز ارکان یہاں پر موجود ہیں. بلوچستان پہ ہمیشہ ایک چیز کا الزام لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ پوسٹیں بیچتے ہیں. ایک بہت بڑا الزام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس داغ کو آج وقت آ گیا ہے کہ صاف کرنا چاہیے. ہم سب کو مل بیٹھ کر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ الزامات کیوں لگتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیزز ہیں
अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी जनाब स्पीकर साहब, जब मैं रेवेन्यू का मिनिस्टर था उस वक़्त हमारे डिपार्टमेंट के अंदर नायब तहसीलदार की पोस्टें आई हुई थी, तो इस तरह की बातें उस वक़्त भी शुरू हुई। फिर मैं जाम साहब के साथ बैठकर मैंने कहा इसका कोई तरतीब बनाते हैं, इसका कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाते हैं, एक तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो स्ट्रेंथन होगा और ये जो दाग है, ये जो इल्ज़ाम है, ये भी ख़त्म हो। तो फिर हमने इसको कैबिनेट में लेकर गए अपने इस जॉब्स को, नायब तहसीलदारी की, और मैं आज कैबिनेट के बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पर सपोर्ट किया और हमने ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है उनके हवाले किए। ये इस तरह की बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों से ये पोस्टें निकलती हैं, कमेटियां होती हैं, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी है। आज तक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई हाथ उंगली नहीं उठाता है, लेकिन अपने ही एमपीएस के, अपने ही वज़रा के ऊपर ये इल्ज़ामात बार बार लगते हैं। इस चीज़ को मैं गुजारिश करूँगा, जो कैबिनेट में हमारे दोस्त मौजूद हैं, आज भी हमें ज़रूरत है पब्लिक सर्विस कमीशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए और तकरीबन पोस्टें उनके हवाले करें। एक तो मेरिट इंश्योर हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला मेरिट पे लोग लगेंगे और बेहतरी भी आएगी। ये जो इल्ज़ाम लगता है हमारे सूबे पे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी गुजारिश है दोस्तों को कि इस पे ज़रूर काम करें। बड़ी पोस्टें, बल्कि छोटी पोस्टें भी दे दो भाई, क्या है, दे दें, सारे दे दें, आप पर इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, वरना हम इसी तरह मुर्गियों की तरह आपस में लड़ते रहेंगे। आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगा। ये कैबिनेट का काम है। मैं सरदार साहब को, दुमर साहब को, बाकी जो दोस्त कैबिनेट के बैठे हैं, आप खुद खालिक साहब है, इस पे वहाँ पर जाकर कोई ना कोई इस पे डिस्कस करके इस पे डिसीजन लें। खोसो साहब, ये पोस्टों से मुतलिक तो मैं इतना ही कहूँगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या फिर पॉलिटिशियन हो, उस पर अल्लाह की तरफ से लानत भी हो और अल्लाह का उस पर आज़ाब भी हो कि वो इस गरीब सूबे का जो है पोस्ट बेचता है, उस पर अल्लाह का जो एक आज़ाब हो। और जहाँ भी हमें अगर किसी ने निशानदेही करके दी, बेइंग एक बलूचिस्तानी एक स्पीकर, जितना मुझसे हो सके उस पर मैं स्टैंड लूँगा। जनाब स्पीकर साहब, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत आला किस्म के लोग, आला ज़मीर के लोग बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता 1-2% इस तरह के लोग हैं, वो भी छोटे लेवल पे, उसको कंट्रोल किया जा सकता है सही तरीके से। बाकी इस तरह नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर वो कानून से बच भी जाए, अल्लाह उसको अपनी पकड़ में लाए। वजह फरमाया आपने।